دیکھیں میں تو اس چیز پر بلیو کرتا ہوں جی کہ سب سے پہلے جو فرائض اللہ نے آپ کے ذمے لگائے ان کو پورا کیجیے. سبحان اللہ. بہت یہ نہیں خوب، ہو سکتا، بہت خوب، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پورے مہینے فیکٹری سے بہت ہی غائب اہم رہیں پیغام. اور تنخواہ والے دن پہنچ جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. جی پہلے آپ نے مزدوری پوری کرنی ہے پھر اجرت ملے گی. تو میں سمجھتا ہوں ایسے ایام یا ایسی راتیں آ جائیں تو سب سے پہلے اگر بدقسمتی سے کسی کے ذمے فرائض نماز ہے جی تو وہ سب سے پہلے اپنی فرائض کو ادا کیجیے جزاک اللہ. اور اس کے بعد پھر سنن اور نوافل کی طرف آئیں. ایسا نہیں کہ ہم نوافل پڑھیں اور فرائض کو ہم سبکدوش کر دیں بھول جائیں. یہ محبوب نہیں ہے اور نہ مقبول ہے نہ منظور ہے. سب سے پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے. پھر اس کے بعد اس رات میں کیا عمل کرنا چاہیے تو ہمیں حدیث میں بتایا کہ قیام کرو اور قیام کی بہترین صورت یہ ہے کہ نوافل پڑھیے. جی اور غنیہ کے اندر حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خواجہ امام حسن بصری جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ نوافل ان سے منسوب کیے ہیں. تو نوافل کی کوئی بھی صورت ہو جی آپ کا مقصود و مطلوب اور آپ کا منتہا یہ ہونا چاہیے رب کو راضی کرنا ہے، اپنی بخشش و مغفرت کروانی ہے، استغفار کی. جس طرح شب قدر کے اندر بھی کوئی باقاعدہ کوئی اعمال جو ہے حدیث مبارکہ سے نہیں ہے، وہ ایک حدیث مبارک ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ اپنی استغفار کی دعا مانگے، مغفرت مانگے، ٹھیک ہے نا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، ٹھیک ہے نا، یہ ملتی ہے. تو سب سے بنیاد کیا ہے؟ استغفار کرو. بنیاد کیا ہے؟ اپنے گناہوں کی توبہ اللہ سے مانگو. یہ بنیاد ہے ان راتوں کی. تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری راتیں اللہ نے نجات کے لیے ہمیں عطا فرمائی ہے. بہت خوب. ہمارے دامن کے اوپر اور ہمارے کاندھوں پر جو گناہوں کی گٹھریاں ہم نے اٹھائی ہوئی نا، آج ان کو گٹھریوں کو اتارنے کی راتیں ہیں، اللہ کو منانے کی راتیں ہیں. اور جس طرح علامہ عباس صاحب نے فرمایا کہ یہ جو رات ہے نا، یہ عبد اور معبود کے درمیان جو تعلق ٹوٹ گیا تھا اس کو جوڑنے کی راتیں ہیں. کیا بات ہے. اپنی بندگی کے نذرانوں کو رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کی راتیں ہیں کہ اے رب کریم اب تک تو میں تیری بارگاہ سے دور رہا، اب سب سے بیزاری کا برات کا اظہار کرتے ہوئے اے اللہ تیرا بندہ اب تجھ سے تعلق جوڑنے کے لیے آ گیا ہے. اے رب ہمارا طریقہ ہے، ہمارا کوئی گناہ گار دشمن چل کر ہمارے گھر آ جائے تو ہم اسے معاف کر دیتے ہیں. آج تیرا گناہ گار چل کر تیرے گھر آ گیا، مالک تو بھی معاف فرما دے. بہت ہی تو خوب. اس نیت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں آج کی رات گزارنا چاہیے. اور اگر موقع ہو تو قبرستان میں جائیں، اور قبرستان میں جانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول کی سنت مبارکہ ہے. لہٰذا قبرستان میں جائیں، لہو و لعب نہ کریں، وہاں پر موم بتیاں نہ جلائیں، آگ نہ جلائیں، قبروں کی بے حرمتی نہ کریں. جو اسلوب اور طریق ہمیں بتایا گیا ہے کہ جا کر سلام کریں اور ان کو فاتحہ اور درود پیش کریں اور وہاں جا کر ان کے حق میں دعا مانگیں اور اپنی آخرت کو بھی یاد کریں کہ ایک دن ہمیں بھی یہاں پر آنا ہے. ٹھیک ہے نا، ایک قبر کا گڑھا ہمارا بھی تو فکر آخرت کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں بار بار جانا چاہیے. لیکن آج اگر جا رہے ہیں تو اسے بطور تہوار نہیں جانا چاہیے، بطور عبرت جانا چاہیے. اس کو جانا چاہیے کہ مرحومین کے بلندی درجات کا وسیلہ بن رہے ہیں ہم. وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا کوئی پیارا چل کر آئے گا اور اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو ہمارے درجات بلند ہو جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں مرحومین کے بلندی درجات کی دعا مانگنے کی رات ہے اور اپنے لیے فکر آخرت اور فکر عاقبت کو یاد کرنے کی رات ہے. بہت ہی خوبصورت طرز تخاطب.